رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ، الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں
کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی، بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔
اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے، کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورت الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ، ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ، سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے۔ ہمارے لیے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آج ہماری گفتگو کا محور قرآن مجید اور اس کی فضیلت ہوگی۔ قرآن مجید، قرآن یہ قرأ یقرأ قراءة سے فعلان کے وزن پر، جس کا مطلب ہے الجمع والضم والاجتماع، کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو ملانا، کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سابقہ تمام الہامی کتب کے علوم و فنون کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام صحیح ترین قصص کو، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید میں صحیح قصوں کو جمع کیا ہے۔ قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں انسانیت کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے۔ ایک انسان اگر قرآن مجید کو دستور حیات بنا لیتا ہے
تو اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کا علم اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں رکھا، بلکہ اس پر مستزاد قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے اس پاک کلام کے ذریعے ہی عالم اسلام میں بکھری ہوئی امت اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اگر پوری امت کو جمع کیا جائے تو وہ قرآن مجید کے نام پہ ہی جمع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں، اور جو شخص قرآن مجید میں اختلاف کرتا ہے ہر مومن کو اس کے ایمان سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن مجید بہت بڑا ذکر ہے، ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے اٹھائی۔ یہ ایسا آفاقی ذکر ہے، جس شخص کو یہ نصیب ہو جائے اللہ رب العزت اس کے تذکرے بھی دنیا میں پھیلا دیتے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ارشاد ربانی ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہ اللہ کی نشانیاں، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو احسان کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے اس کو فرقان بھی کہا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کتاب فرقان کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ تمام جہانوں کو ڈرایا جائے۔ یہ فرقان کیسے ہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دیتے، یہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، یہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتا ہے۔ یہ فرقان ہے۔ اللہ رب العزت جس کو یہ نعمت عطا کر دیتے ہیں وہ خود بھی فرقان بن جاتا ہے، وہ فرق کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ نے ٹھیک کہا ہے اور یہ دنیا کہہ رہی ہے۔ وہ فرق کر سکتا ہے یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے اور یہ سقیم ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب مبارک بھی، ارشاد ربانی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔ اس کتاب کو ہم نے برکت والی کتاب بنا کے بھیجا ہے، نازل کیا ہے برکتوں والی کتاب کو۔ جس شخص کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط و مربوط ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس پہ بھی برکتوں کی برکھا برسا دے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کو ہم نے برکتوں والی کتاب بنا کے نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، اس کے بیان کردہ احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویے درست کرو، اپنے رویوں کی نوک پلک سیدھی کرو۔ واتقوا لعلکم ترحمون، اللہ کی رحمت کے متلاشی ہو تو اس کتاب ہدایت کی، اس کتاب مبارک کی اتباع کر لو، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈھال لو۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتاب نور بھی کہا ہے، یہ روشنی ہے۔ جس شخص کا تعلق اس کتاب سے جڑ جاتا ہے اس کی زندگی روشن بن جاتی، اللہ اس کے لیے روشنیوں کا بندوبست فرماتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ارشاد ربانی ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن
نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کی. ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان، کتاب اور ایمانیات کے متعلق ہم نے آپ کو علم دیا، آپ کے پاس اس سے پہلے یہ علم نہ تھا. ولكن جعلناه نورا، ہم نے تو اس کو نور بنایا ہے. نہدی به من نشاء من عبادنا، اپنی مخلوق میں سے جس کو روشنی دینا چاہتے ہیں اس کو اس کتاب کی تلاوت کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کتاب کے ساتھ ایمان کی توفیق دے دیتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تجھے تو میں نے پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے اور صراط مستقیم پر آپ گامزن ہیں، اور آپ دنیا کو بھی صراط مستقیم پر گامزن کریں. یہ کتاب ہدایت، یہ کتاب فرقان، یہ کتاب نور، یہ کتاب مبارک، یہ کتاب حکمت، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: من قرأ حرفا من کتاب اللہ فله به حسنہ والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جو شخص، جو بختور، جو خوش نصیب، جو سعادت مند اس قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا. الف لام میم، دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ شاید یہ ایک ہی کلمہ، ایک ہی حرف ہے. فرمایا الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. کوئی الف لام میم پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا کر دیتے. اور ان نیکیوں کی قدر تو اس کو ہوگی جس کو یہ پتا ہے کل قیامت کو اگر ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اور اس لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں: یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اس دن تو بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا. وامہ وابیہ، والدین کو انسان چھوڑ دے گا. وصاحبته وبنيه، اپنی بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گا. ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے نہ سوچ پائے گا. بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا: اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. اس قادر مطلق نے انسانیت کی کامرانی کے لیے ایسے اصول و ضوابط قرآن مجید میں اتارے ہیں جن کی روشنی میں زندگی گزارنے سے انسان دنیا کی کامیابیاں بھی سمیٹ سکتا ہے اور اخروی کامرانیوں کا مستحق بن سکتا ہے. ان اصول و ضوابط میں سے ایک ضابطہ جو بہترین زندگی کا ضابطہ حیات ہے وہ ہے تقوی. قرآن مجید کو اگر بار بار غور سے پڑھا جائے تو 258 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے اس کلمہ مبارکہ کا تذکرہ کیا ہے. صرف 70 مرتبہ اللہ ذوالجلال نے حکم ہی دیا ہے کہ ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ جس کام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے 70 مرتبہ حکم دیا ہے وہ کام کتنا عظیم ہوگا اور کتنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہوگا. امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں: حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس قول اور فعل سے اور اس سوچ اور ارادے اور نیت سے بچ جانا جس سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے. ابن منظور بیان کرتے ہیں: ان تجعل بینک وبین عذاب اللہ وقایہ، تقوی یہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرو. اچھے اقوال کے ذریعے، اچھے اعمال کے ذریعے، اچھی نیت اور ارادوں کے ساتھ ہر وہ کام اختیار کرو
جس سے تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو. یہ تقوی ہے. طلق ابن حبیب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان تعمل بطاعت اللہ رجاء رحمت اللہ علی نور من اللہ. اللہ نے قرآن کی روشنی عطا کی ہے، اس روشنی کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنا اس امید کے ساتھ کہ میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا. یہ تقوی ہے. وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ مَخَافَةَ عَذَابٍ مِّنَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ. انسان اس نظریے سے گناہ چھوڑے کہ قرآن نے اس کو گناہ کہہ دیا ہے، یہ شریعت نے منع کر دیا ہے، اس خوف کے ساتھ کہ اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما دے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے التقوی ترک ما تہوی لما تخشى. جب تک آپ اپنی خواہشات کو اللہ ذوالجلال کے تابع نہیں کرتے آپ کو تقوی نصیب نہیں ہو سکتا. خواہشات کو چھوڑنا اور اللہ کے فرامین کو مقدم کرنا، اس سے تقوی کا حصول ممکن ہوتا ہے. ابن المعتز کہتے ہیں خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی ترک کر دو، یہ تقوی ہے. کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو کیونکہ کنکریوں سے ملتے ملتے ہی ایک پہاڑ بن جاتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ومحقرات الذنوب. چھوٹے گناہوں سے بچ جاؤ جس کو تم چھوٹے سمجھ کے کرتے جاتے ہو. فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ صاحبها. جب چھوٹے گناہ اتنے کثرت سے ہو جائیں تو وہ چھوٹے نہیں رہتے، وہ بھی بڑے بن جاتے ہیں. جب اس کا مواخذہ ہوگا تو یہ چھوٹے گناہ جس کو انسان سمجھتا ہے کرنے والے کو ہلاک کر دیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا تقوی کیا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں بتاؤں گا میں تب، پہلے تم بتاؤ. هل اخذت طریقا ذا شوک. کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ قال نعم، گزرا ہوں. تو پھر کیسے گزرے ہو؟ قال عدلت عنه جاوزته قصرت عنه. میں وہ راستہ ہی بدل لیا ہے، میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرا ہوں، میں الگ تھلگ ہو کے گزرا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ذاک التقوی. تقوی بھی یہ ہے کہ تم برائیوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جاؤ، اس سے الگ تھلگ ہو جاؤ. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متقیون کو کہتے ہیں اتقوا ما حرم اللہ علیہم وأدوا ما افترض اللہ علیہم. تقوی انہی کے پاس ہوتا ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جاتے ہیں اور جو اللہ نے فرض قرار دے دی ہیں ان کو ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لیس التقوی بصیام النہار ولا بقیام اللیل والتخلیط فيما بين ذلك ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. تقوی روزے رکھنے اور تہجدیں پڑھنے سے ہی نہیں ملتا کہ انسان تہجد بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے اور فرض نماز کی پرواہ نہ کرے اور حرام سے نہ بچے. تقوی اس کو نہیں کہتے کہ روزے دار ہے اور تہجد گزار ہے. تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرتا ہے اور حرام سے ہر وقت اپنے آپ کو بچاتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں التقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والتزود لیوم الرحیل. تقوی کی عمارت 4 پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے. انسان کے دل میں خوف ہو تو اس اللہ ذوالجلال کا خوف ہو. انسان کی زندگی کے اعمال و اقرار
اللہ ذوالجلال کے نازل کردہ قرآن کی روشنی میں ترتیب پائیں. جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس پہ قناعت کر لے اور آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو لگا لے. یہ 4 پلرز جس پہ تقوی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تقوی کی یہ ساری تعریفیں، یہ 9 کی 9 تعریفیں اپنی جگہ مسلم درست ہیں، لیکن ایک تقوی وہ ہے جو ہر انسان کو سوچنا چاہیے، جو بہت ضروری ہے، جس سے اصل تقوی کا معیار سامنے آتا ہے. تقوی یہ ہے کہ آپ کسی صوم و صلات کے پابند مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریف فرمایا کرتے تھے لا يبلغ العبد حقیقت التقوی حتی يدع ما حاک فی الصدر. کوئی شخص تقوی کی اس حقیقت کو، اس بلندی کو نہیں پا سکتا جب تک دل میں کھٹکا پیدا کرنے والی چیز کو بھی ترک نہیں کر دیتا. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلا تقوی کہتے ہیں فرائض کی پابندی کو، تقوی کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے کو، تقوی کہتے ہیں خواہشات کو قرآن و سنت کے تابع کرنے کو، تقوی کہتے ہیں کہ انسان اللہ ذوالجلال کی رحمت کی امید کرتے ہوئے نیک عمل کرے. تقوی کہتے ہیں برائی اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کی ہے، اس لیے نہ چھوڑے کہ میں کر نہیں سکا، ہمت نہیں ہے، اس لیے چھوڑے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور اس سے میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا. تقوی یہ ہے کہ انسان، عبداللہ ابن مسعود فرماتی ان یطاع فلا یعصى، اطاعت صرف اللہ کی کرے اور اس کے رسول کی کرے اور ان دونوں ہستیوں کی نافرمانی نہ کرے. ان یشکر فلا یکفر، ہر وقت شکر ادا کرے، یہ تقوی ہے، نہ شکری نہ کرے. ان یذکر فلا ینسى، اللہ کے ذکر کو عادت بنا لے، کبھی اللہ ذوالجلال کے ذکر سے غافل نہ ہو. تقوی یہ ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ان تمام قسم کے پہلوؤں کو سمجھنے اور پھر زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تقوی کے 3 مراتب ہیں، حمیت القلب والاعضاء والجوارح عن الآثام والمحرمات. سب سے پہلا تقوی کا مرتبہ یہ ہے کہ انسان گناہ اور حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے. دوسرا مرتبہ جو تقوی کی دوسری سیڑھی ہے وہ یہ ہے حمیتها عن المکروہات، کہ انسان اپنے دل کو اور اپنے اعضاء کو ایسے کاموں سے الگ تھلگ کر لے جس کو شریعت نے مکروہات کہا ہے، پسند نہیں کیا. تقوی کی تیسری سیڑھی یہ ہے حمیتها عن الفضول وما لا یعنی، کہ ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے جو فضولیات میں آتے ہیں، جو لا یعنی ہوتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں. ہر وہ ارادہ ایسے ہی سوچتے رہنا، دماغ سوزی کرنا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، نہیں، اپنی سوچوں کو پولائٹ بنا لینا، ان کی ڈائریکشن اللہ کی رضا کی طرف کرنا اور اپنے اقوال کی تہذیب اور کانٹ چھانٹ کرنا، اس کی نوک پلک کرنا، ہر اس بات سے اپنے آپ کو روک لینا جس کا کوئی فائدہ نہیں دنیا اور آخرت میں، اور ہر عمل سے اس روک لینا جس عمل کا کوئی فائدہ نہیں. لا یعنی اور فضولیات میں اپنی زندگی ضائع نہ کرنا، یہ تقوی کی تیسری سیڑھی ہے. اور اللہ ذوالجلال یہ عطا اس انسان کو کرتے ہیں جس کا دل خوبصورت ہوتا ہے. لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه. کسی انسان کا دین درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اور زبان کبھی درست نہیں ہو سکتی جب تک اس کا دل درست نہ ہو. اس لیے اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا التقوی ها هنا واشار الى صدری. لوگوں تقوی کی جگہ یہ ہے، دل ہے. یہ جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا یہ صاف اور شفاف اور نقی ہوگا،
جتنی صفائی اس کے اندر ہوگی اتنی اس کی روشنی تمہاری زندگی کو منور اور روشن کر دے گی۔ جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اور دوسری روایت کے لفظ من اکثر الاستغفار، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اس کی بخشش تو ہوگی قیامت کے دن، اللہ انعامات سے تو نوازیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العزت اس کے غم کو خوشی میں تبدیل فرما دیتا، ومن کل ضیق مخرجا، اور اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ رب العزت وہاں سے اس کو رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں، نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی حکایت کرتے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ تم استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ پانی انسانی زندگی کا راز ہے، تم پہ موسلا دھار بارشیں اللہ برسائیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تم مال و دولت کی قلت کی شکایت کرتے ہو، استغفار کر لو، اللہ رب العزت تمہیں مال و دولت میں فراوانی عطا فرمائیں۔ وَبَنِينَ، تم اولاد کی نعمت کو ترستے ہو، استغفار کر لو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تم پھلوں سے ترستے ہو، اللہ تمہیں باغات کا مالک بنا دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تم پانی کی بوند بوند سے ترستے ہو، اللہ رب العزت تو تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گے، نہروں کا بندوبست فرما دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے پھر بھی تم اللہ رب العزت کے وقار کو نہیں سمجھتے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، استغفار تم کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں سکون اور وقار کی زندگی نصیب فرما دے۔ استغفار کا فائدہ آخرت میں تو ہے لیکن دنیا بھی سنورتی ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کی قوم کے متعلق حکایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا ہے میری قوم استغفار کر لو، اللہ تمہیں موسلا دھار بارشوں سے نواز دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ، تم اگر کوئی کمزوری محسوس کرتے ہو تو تمہاری کمزوریوں کو اللہ قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّةٍ، کسی کے پاس مالی کمزوری ہے، خاندانی کمزوری ہے، ملی کمزوری ہے، ان تمام کمزوریوں کو اللہ رب العزت قوتوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو یہ اس کو انعام ملتا ہے، اور یہ انعام دنیا میں ہی ملتا ہے، آخرت تو بہتر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ عبادت سے آخرت بھی بنتی ہے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی قبولیت کی شرائط کو بھی سمجھا دیا۔ اس وقت تک توبہ نہیں ہوتی جب تک انسان اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور کہے میں توبہ کر رہا ہوں، مقصود شہرت ہو، ناموری ہو کہ بڑی دعائیں کرتا ہے، ایسے بندے کی توبہ کیسے اللہ قبول فرمائیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے خلوص نیت، اللہ کو راضی کرنا، اپنے گناہوں کو پاک صاف کروانا، اپنے گناہوں کو معاف کروانا۔ جب یہ انسان کی نیت ہوتی ہے تو پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ان اللہ یقبل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ رب العزت کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اسی کی رضا مقصود ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے بعد ایک ضروری بات بیان کر دی. فرمایا ان اللہ احتجر التوبہ عن كل صاحب بدعہ حتی یدعها. اللہ رب العزت اس بدعتی کی توبہ کو قبول ہی نہیں کرتے جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا. اور دوسری روایت کے لفظ ان اللہ احتجب التوبہ عن كل صاحب بدعہ. اللہ اس شخص کے سامنے پردہ لٹکا دیتے ہیں جو بدعت کا مرتکب ہوتا ہے. دوسرے لفظ میں اسے محمد مصطفیٰ کے طور طریقے پسند نہیں آئے. آپ کی ذات جس طرح بے مثال ہے آپ کے اقوال بھی بے مثال ہے. آپ کی ذات جس طرح اعلیٰ ہے آپ کے اعمال بھی اسی طرح اعلیٰ ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال مبارکہ کو اہمیت نہیں دیتا اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کی کوئی اہمیت نہیں. اخلاص اور بدعت سے دور ہونا جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جاتا. تیسری شرط الاعتراف. انسان اقرار کرے اعتراف کرے کہ میرے مالک مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. بندہ مومن جب اعتراف کر لیتا ہے اقرار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے. چوتھی شرط یہ ہے الاقلاع عن الذنب. جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. جب انسان اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تبھی اس کی توبہ ہے. اگر گناہ بھی کرتا جائے اور توبہ کے الفاظ بھی اپنی زبان سے بولتا جائے تو ایسی توبہ تو نہیں ہوتی. اس لیے قاضی فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے الاستغفار بلا اقلاع عن الذنب توبۃ الکذابین. جو انسان گناہ نہیں چھوڑتا اور توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں تو توبہ کر رہا ہوں, نماز پھر بھی نہیں پڑھتا, اور توبہ کر رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا پچھلی معافی مل جائے اور نماز پھر بھی نہیں پڑھتا, یہ تو جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیئہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء. جب بندہ غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا ایک نکتہ لگ جاتا ہے, ایک نشان لگ جاتا ہے. فإن هو نزع, اگر وہ اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے, واستغفر, اور استغفار کرتا ہے, وتاب, اور توبہ کرتا ہے, سقل قلبہ, اللہ رب العزت اس کے دل کو پاک صاف کر دیتے. پانچویں شرط یہ ہے انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو, نادم ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الندم توبہ, شرمندگی یہ بھی ایک توبہ ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر فرمایا یا عائشہ ان الممت بذنب فتوبی واستغفری فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. اے عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو تو نادم ہو جاؤ اور توبہ کر لو, کیونکہ توبہ یہ ہے الندم والاستغفار, شرمندہ ہو جانا اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جانا. چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان عزم کرے العزم علی اللہ یعود فیہ, اے اللہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں. جب انسان عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتا. ارشاد ربانی ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة, جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں, او ظلموا انفسهم, یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں, ذکر اللہ, وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبهم, اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں, ومن يغفر الذنوب الا اللہ, اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, پھر دوبارہ وہ گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے, جو عزم کر لیے اس پہ پختگی دکھاتے ہیں. توبہ کی قبولیت کی ساتویں شرط یہ ہے کہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے توبہ کرے. اذا عاین الملک, جب فرشتہ نظر آ جائے, والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور موت کی غرغراہٹ شروع ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ يقبل توبة العبد ما لم يغرغر, اللہ رب العزت توبہ کو قبول فرماتے ہیں
جب تک موت کی گڑگڑاہٹ نازل نہیں ہو جاتی۔ من تاب الى اللہ قبل، من تاب الى اللہ قبل ان یغرغل قبل اللہ من، جو اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے موت کی گڑگڑاہٹ سے پہلے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ 8ویں شرط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبۃ بابا عرض ما بین مصراعی کما بین المشرق والمغرب، اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے جس کی چوڑائی اتنی ہے جتنا مشرق